چلے تھے تو واقعتاً اسی نہر کے کنارے ایک باغ جو ہے وہ نظر آیا. باغ کی باہر 4 دیواری تھی, اندر داخل ہوئے, باغ کے درمیان میں بڑی عالی شان ایک عمارت نظر آئی. سیب کے کچھ درخت بھی نظر آیا. آپ سمجھ گئے کہ یقین اسی باغ کا سیب ہے جو نہر میں گرا ہے. بہتا ہوا آ گیا, میں نے آدھا کھا لیا, آدھا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. باغ کے جو مالک تھے ان کا نام تھا, وہ بھی سید تھے, حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی اللہ کے ولی تھے. حضور غوث الاعظم کے والد گرامی کی جوانی کا دور ہے, بالکل ینگ, آپ جوانی کا دور ہے, آدھا سے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. پوچھتے پوچھتے ان کے ملازم سے ان کے پاس جا پہنچے. انہوں نے فرمایا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے باغ کا یہ سیب نہر میں گرا, میں 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا, میں نے آدھا کھا لیا, تو اس کے بعد خیال یہ آیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس کی ملکیت تھا جو تیرے پیٹ میں چلا گیا. تو اگر قیامت والے دن آپ نے مطالبہ کر دیا کہ میرا مال کوئی کھا گیا تھا, تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے اس کا جواب دوں گا؟ حضور مہربانی فرمائیں, تو میں اتنی دور سے معافی مانگنے آیا ہوں, خدا رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں. آدھا سے میں نے آپ کا کھا لیے بغیر پوچھے ہوئے. جب یہ بات کی تو وہ ہیرا شناس جو ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتی اس ہیرے کے اندر کیا ہے, یہ کتنا خوبصورت ہیرا ہے, جو اس بات پر بھی تڑپ اٹھے کہ آدھا سیب میں نے کسی کا کھا لیا ہے بغیر اطلاع کے, اور معافی مانگنے کے لیے چل پڑے. ایسے لوگ نہیں تھے ہوتے کہ سر عام حرام کرتے جائیں اور معافی مانگنے کا بھی خیال نہ آئے. یہ مسلمان کی شان نہیں تھی ہوتی. ہم ذلیل و خوار بھی ساری دنیا میں اس لیے لوگ بڑی اکنامکلی وجوہات نکال کے لاتے ہیں, بڑی اتحاد کی وجوہات نکال کے لاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے مسلمان ایسے نہیں تھے ہوتے کہ دن رات سر عام کھڑے ہو کے حرام کریں اور توبہ کی طرف خیال بھی کبھی نہ جائے. ساری صورتحال عرض کی. انہوں نے فرمایا اچھا معافی مانگنے آئے ہو؟ جی حضرت معافی مانگنے آیا ہوں. فرمایا معافی تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے. عرض کی حضور اطلاع فرمائیں کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ 12 سال تک. کتنے سال بولیے؟ 12 سال. فرمایا 12 سال تک میرے باغ میں مالی کے طور پر کام کرو گے تو معاف کر دوں گا, ورنہ معاف نہیں کرتا. اب اس یہ واقعات سننے خالی سبحان اللہ نہیں کہنے, دل میں بٹھانے والی باتیں ہیں. میرے آپ سمیت اس دور کے ہم جو مسلمان ہیں, اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ یہ کنڈیشن رکھ دے کہ تو نے میرا 4 کراؤن کا ایک سیب کھایا ہے آدھا, اب بھی ویڈی, اب یہ تو 1000 سال پہلے کی بات ہوئی نا, اب بھی ایک سیب کی ویڈی میرے خیال میں 2 کراؤن سے زیادہ نہیں ہوگی. آدھا کر لیں تو 1 کراؤن ہوا. اب 1 کراؤن کی معافی کے لیے کسی کا ناجائز کوئی بندہ کھا لے اور 1 کراؤن کی معافی کو اس سے مطالبہ کرے, تو وہ کہے کہ میں 1 کراؤن 12 سال میری خدمت کر ملازم بن کے تو میں 1 کراؤن معاف کرتا ہوں. تو ہم میں سے میں 99% نہیں کہتا, جس طرح کہ آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں 100% کہیں گے معافی میرے رب دینی ہے, کیڑا تو دینی ہے بھائی, میں تو یہ جا رہا ہوں, میرے تو کام کا ٹائم حرج ہو رہا ہے. نہیں, حقوق العباد معاف ہی تب ہیں جب بندہ معافی دے. تو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ خود معاف فرماتا ہے اپنے کرم سے. حقوق العباد کی معافی ہی تب ہے جب بندہ معافی دے. حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے, میں 12 سال تک آپ کی نوکری دوں گا. 12 سال حضور غوث الاعظم کے والد گرامی نے حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نوکری دی. کبھی کیاریاں کھود رہے ہیں, کبھی پانی دے رہے ہیں, کبھی ان پودوں کا تحفظ کر رہے ہیں. 12 سال جب گزر گئے, ایگزیکٹ جب 12 سال گزر گئے, تو اس دن حضرت سید عبداللہ جو تھے, جو اس باغ کے مالک تھے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور اب آپ نے معاف کر دیا, اب مجھے اجازت ہے, اب میں چلا جاؤں. فرمایا ایک شرط ابھی اور ہے, پھر معافی کروں, پھر معافی دوں گا, قیامت والے دن پھر تم سے سوال نہیں کروں گا. وہ تسلیم و رضا والے بندے تھے. فرمایا عرض کی حضور بیان کریں وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, پاؤں سے معذور ہے, کانوں سے معذور ہے, زبان سے معذور ہے. نہ وہ دیکھ سکتی ہے, نہ وہ چل سکتی ہے, نہ وہ بول سکتی ہے, نہ وہ سن سکتی ہے. بیٹی میری جوان ہے, اس بیٹی سے اگر شادی کر لو تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گریبان نہیں پکڑوں گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اتنا خوف تھا دل کے اندر، یہی ولایت ہوتی ہے۔ اتنا خوف جب سنا تو آپ اب خود انسانی تقاضے، بشری تقاضے آپ سمجھ لیں، کسی بھی نوجوان کو یہ آفر کی جائے تو وہ کیا اس کا رسپانس دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس یاد آ رہا ہے، حضور نے فرمایا، سب کے لیے اصلاح ساری امت کے، حضور نے فرمایا جب شادی کی جاتی ہے تو کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ فرمایا لوگ جب شادی کرتے ہیں تو دین دیکھتے ہیں، فرمایا لوگ جب شادی کرتے ہیں تو دنیا کا مال و دولت دیکھتے ہیں، فرمایا جب شادی کرتے ہیں تو حسن و جمال دیکھتے ہیں، جب لوگ شادی کرتے ہیں تو معاشرتی سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں اطلاع کرتا ہوں اگر تمہیں کہیں سے دین مل جائے تو باقی تینوں چیزوں کو چھوڑ دینا، اگر دین مل جائے تو باقی تینوں چیزوں کو۔ شادی کا یہ اصول حضور نے دیا، فرمایا حسن و جمال نہ ہو، دین ہو تو دین ایکسیپٹ کر لو، مال و دولت نہ ہو، دین ہو تو دین کو ایکسیپٹ کر لو، معاشرتی سٹیٹس نہ ہو تو نہ ہو، دین ہو تو دین کو لے لو، مگر باقی ساری چیزیں پھر قربان کر دو۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ کہا کہ اس طرح کی بیٹی ہے، اگر شادی کر لو، نکاح کے لیے تیار ہو تو میں مان جاتا ہوں، وعدہ ہے اس کے بعد کوئی شرط نہیں رکھوں گا، قیامت والے دن تمہیں معافی ہے۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے اس شرط کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ حضرت سید عبداللہ جو تھے، جو حضرت امام حسین کی نسل میں سے سید تھے، انہوں نے نکاح فرما دیا، مکان کمرہ بتایا، فرمایا جاؤ وہاں پر تمہاری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس روم میں گئے جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کی بیگم صاحبہ کا روم ہے، جب گئے تو وہاں پر دیکھا کہ جو عورت اور لڑکی جو ہے وہاں پر بیٹھی ہے وہ آنکھوں سے اندھی بھی نہیں، زبان سے گونگی بھی نہیں، اس نے اٹھ کے السلام علیکم بھی کہا ہے، کانوں سے بہری بھی نہیں، اٹھی ہے پاؤں سے معذور بھی نہیں۔ آپ نے سمجھا کہ شاید مجھے کوئی غلطی لگ گئی ہے یا میں گھر یا محل کے کسی غلط حصے میں آ گیا ہوں، آپ دوڑ کر واپس نکلے۔ پھر حضرت سید عبداللہ جو اب آپ کے سسر بن چکے تھے، اس باغ کے مالک تھے، پھر ان کی بارگاہ میں پہنچے، حضور آپ نے تو اس کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا، میں وہاں پہ گیا ہوں، آگے ایک عورت اور لڑکی بھی بیٹھی ہے، مگر وہ تو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، درست اعضاء والی بھی ہے، اس میں تو ایسا کوئی عیب نہیں۔ حضرت سید عبداللہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے نانا جان اور حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سسر اور حضرت سید ام الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی، آپ نے فرمایا میں نے شرط اس لیے رکھی تھی صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے تم کتنا ڈرنے والے ہو، قیامت کے دن سے کتنا ڈرنے والے ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے بولا تھا کہ میری بیٹی نے ساری عمر کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی، گونگی اس لیے کہا ہے کبھی اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، بہری اس لیے کہا ہے کبھی غیر محرم کا کلام نہیں سنا، اور پاؤں سے معذور، لولی اور لنگڑی اس لیے کہا ہے کہ کبھی اپنے پاؤں سے چل کر کسی غیر محرم کے گھر میں نہیں گئی۔ آج بھی کمیونٹی آف یورپ جو ہے، یورپ کمیونٹی میں بچے خواہ مخواہ ایک ایکسٹرا ایشو بنا دیے گئے ہیں، ہر بندہ بچے بچے بچے، بچوں کو یوں کریں، بچوں کو یوں کریں، بچوں کو یوں کریں۔ حضور غوث الاعظم کے والدین کے اس واقعہ میں بڑی اصلاح ہے، بڑی اصلاح ہے، بڑی اصلاح ہے، سوچنے والے کے لیے سارا کچھ اس میں ہے۔ آپ بچوں کو چھوڑیں، جب والد کے دل میں اس طرح کا خوف خدا موجود ہو کہ ایک کرام کے سیب کا قصور بخشوانے کے لیے 12 سال ملازمت کرے گراتس، اور 12 سال کے بعد لولی لنگڑی اندھی اور بہری بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو جائے، والدہ ایسی ہو کہ جس نے ساری عمر غیر محرم کو دیکھا بھی نہ ہو، غیر محرم سے بات بھی نہ کی ہو، غیر محرم کے مکان تک چل کے بھی نہ گئی ہو، والد اس درجے کا خوف خدا رکھے، والدہ اس درجے کی طہارت رکھے، تو بیٹے غوث الاعظم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو روتے ہیں، ہم نے بچوں کے سامنے کون سا کریکٹر رکھا ہے، ہمارے اپنے اندر کیا ہے، پھر یہ کمال اور قربان جائیں ہم اپنی سوچوں پر۔ اچھا یہ بچہ جو ہے ہمارے سامنے، یہ 8 سال کا، وہ 10 سال کا، وہ 12 سال کا، وہ 14 سال کا، والدین کی عمر 50 سال ہونے والی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی غالباً کسی موقع پر عرض کیا تھا، آپ ذرا خود سوچیں تو صحیح نا، کہ اگر ایک والد یا والدہ کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 55 سال لکھی ہے، اور بچے کی عمر بھی 55 سال لکھی ہے جی،
اور والد والدین